مسائل، خواتین کے بہت سارے احکامات، ان کے حقوق وغیرہ کے حوالے سے ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النساء یعنی عورتوں والی صورت رکھا گیا۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب صورت پر عورت کا نام آنے سے صورت حرام نہیں ہوتی، تو کسی جانور کے اوپر کسی بزرگ کا نام آ جائے تو وہ بھی حرام نہیں ہوتا۔ جو سورۃ النساء کی تلاوت کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، فرمایا اس کا نام حکمت والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی ابتدا میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس کی ابتدا اے لوگوں سے ہو رہی ہے، اے مومنوں، اے مسلمانوں سے نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کافروں کا یہ ہے کہ وہ مومن بن کر نیک عمل کریں، پہلے مسلمان بنے پھر نیک عمل کریں، اور مومنوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہیں، اس پر برقرار رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں، یہ ان کا تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان کون سی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پیدا کیا۔ ساری نسل انسانی حضرت آدم سے چلی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی میں سے ان کا جوڑا بنایا۔ کیسے؟ حضرت آدم سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے حضرت آدم کی حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب اٹھنے کے بعد حضرت آدم نے دیکھا کہ حضرت حوا ہے تو پوچھا تم کون؟ کہا میں عورت۔ کہا تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کہا تسکین کے لیے بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کی تسکین کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ کچھ ٹائم بعد جب مائل ہوئے ایک دوسرے کی طرف تو رب نے فرمایا نکاح کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا نکاح میں کیا کرے؟ کہا جی آپ مہر ادا کرو۔ یہ اپنے پرائے ہر بندے نے لکھا ہے، یہاں تک کہ فضائل اعمال کے مصنف نے بھی اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں لکھا ہے۔ لکھا یہ ہے کہ حق مہر ادا کرو۔ کہا حق مہر کیا ہوگا؟ کہا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھو، تمہارا حق مہر ادا کرو۔ حق مہر ادا کرو یعنی میری اور آپ کی گھٹی میں شامل ہے مصطفیٰ کی محبت، حضور کا پیار ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ یعنی اللہ نے پیدا ہی جب نسل انسانی کو کیا، اور ہمارے ماں اور باپ کا ملاپ تب جائز ہوا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ابتدا کی۔ پھر کیا ہوا؟ بث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد و خواتین کو پوری زمین پر پھیلا دیا۔ مخلوق پھیل رہی تھی تو پھر بہت ساری ظلم و جور کی داستانیں رقم ہونا شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر سوال کرتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کرو۔ کسی سے کوئی رشتہ ہو، کوئی ناتا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر رشتہ ناتا اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے تو اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں کہ رشتہ داروں کا لحاظ رکھنے کا فرمایا۔ پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سورۃ النساء پڑھنے والا حکمت والا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں وراثت کے احکام، اس میں توبہ کے احکام، کس کی توبہ قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، تو تمہارا رشتہ دار ایسا ہے جو محرم ہے اور جو غیر محرم ہے، پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس سورۃ النساء میں ذکر ہے۔ آپ اس سورۃ النساء کو پڑھنے کا ذہن بنائیں پکا کہ اسے پڑھیں گے صرف عربی متن کے ساتھ نہیں، انشاءاللہ اردو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جو آپ کو آتی ہے۔ ہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ سلیس ترجمہ تفسیر ہو، اور وہ ہے صراط الجنان۔ ہر بندہ کوشش کرے اس تفسیر کو خریدنے کی، اگرچہ 10 جلدوں میں ہے لیکن ایک مرتبہ خرید لیں، آپ کو لطف نہ آئے تو پیسے واپس۔ بہترین میری اور آپ کی اردو زبان جو آج مجھے اور آپ کو سمجھ آئے اس میں وہ لکھا گیا، اور اتنا بہترین کوئی بندہ بھی اسے پڑھ کر بات سمجھ سکتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ہاں جہاں نہ سمجھ آئے وہ علماء سے پوچھ لیں آپ۔ اسی آیت کے آگے فرمایا آت الیتاما، یتیموں کو ان کا مال دو۔ پھر آگے ذکر بہت ساری اور باتوں کا ذکر، رشتہ داروں کا ذکر، رشتوں میں کیا چیز، شوہر کا بیوی کے لیے حق کیا ہے، بیوی کا شوہر کے لیے حق کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس سورۃ النساء میں۔ ایک اور روایت بیان کرتا ہوں، میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود،
اس سورۃ النساء میں ایک آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے 41. اس کو تلاوت کیا کرو، تم اس کو پڑھا کرو. کہتے حضور یہ آپ کے لیے نازل ہوئی، میں پڑھا کروں؟ تو ہاں تم پڑھا کرو. تو جب حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تو مجھے اور آپ کو بھی پڑھنی چاہیے. اس میں ایسا کیا تھا؟ کہتے میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی اور جب اس آیت پہ پہنچا حضور نے فرمایا بس کرو، بس یہ آیت تمہارے لیے، یہ پڑھا. کہتے میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. فرمایا کیسا منظر ہوگا میدان محشر میں. اللہ فرماتا ہے کیسا منظر ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. جب ہر امت پر ہم ایک نبی کو گواہ لائیں گے. نبی گواہی دے گا اس نے کون سے گناہ کیے، کون سے گناہ نہیں کیے، یا اللہ یہ ٹھیک تھا، یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. اور پھر فرمایا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. پھر کیا منظر ہوگا جب ان سب نبیوں کی امتوں اور نبیوں پر ہم محمد کو گواہ بنا کر لائیں گے. سورۃ النساء کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، بہت سارے احکامات ہمیں سمجھ میں آئیں گے.